ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک آدمی، ایک شخص نوجوان جو غیر مسلم تھا اور وہ شادی شدہ تھا، اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو بہت ہی کم عمر تھا، اور کچھ عرصے بعد وہ بڑا ہو گیا، یہاں تک بڑا ہو گیا کہ وہ بول سکتا تھا۔ پھر بچے نے اپنے ماں باپ سے کہا، ابا جان مجھے اس در پہ لے جائیں، اس آخری نبی کے پاس لے جائیں، میں ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ماں باپ بھی کہنے لگے ہمارا وہ دین نہیں ہے، بچے مان جاؤ ہمارا دین نہیں ہے، لیکن بچہ باز نہ آیا، ضد کر لی۔ اس کے باپ نے کوشش کر غصے کے ساتھ اس در پہ چلے گئے، پہنچنے لگے، ملتے جلتے لوگوں سے پوچھتے کہ ایک آخری نبی ہے، میں نے اس کے پاس جانا ہے۔ جب وہ پاس جاتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے گھر تک پہنچتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں اور ان کو مہمان نوازی کرتے ہیں، حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہمان سے پوچھتے ہیں خیریت کیسا آنا ہوا؟ تو وہ بھائی کہنے لگے کہ میرا بچہ جو ہے وہ آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، تو ہم تو غیر مسلم ہیں۔ تو کہتے بچے کو لے آتے، میں پہلے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں ابھی بچے کو نہیں لاؤں گا۔ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ بچے کو بھی لے آؤ، خود بھی آ جاؤ۔ جب وہ بھائی گھر جاتے اپنے بچے سے کہتے ہیں بچے تیاری کرو، تو چلو۔ جب وہ تیاری کرتے ہیں پھر وہ سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دروازہ کھولتے ہیں، پھر بچے سے پیار، محبت، شفقت اور رحم دلی سے پیش آتے ہیں، بچہ خوش ہو جاتا ہے، پھر سے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پھر جب بچے سے کہتے ہیں بچے آ جاؤ تمہیں میں کلمہ پڑھاؤں، بچے کو کہتے ہیں آ جاؤ میری گود میں۔ جب وہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی روح قبض کر لیتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ جب اسی طرح روح نکل جاتی ہے تو غیر مسلم جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ پھر وہ بھی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ اب وہ بچے کے ذریعے ان کے ماں باپ کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کے ماں باپ کہتے ہیں اس کا کفن دفن جو جنازہ پڑھانا ہے وہ سب کچھ آپ ہی کریں گے۔ اب وہ بھائی گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو لیتے ہیں تو آ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس بچے کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس جنازے پر اتنے فرشتے، اتنے لوگ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہیں تھی، وہ ایڑیوں کے ذریعے چل رہے تھے، ایڑیوں کے ذریعے چل رہے تھے۔ فرشتے بھی عرض کرنے لگے، وہ بھائی بھی عرض کرنے لگے آقا آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا اتنے فرشتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بچے کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔